اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج 10 محرم الحرام کی مبارک رات ہے، اور یہ رات اتنی فضیلت والی، اتنی برکت والی، اتنی عظمت والی رات ہے کہ اس رات آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو سنے گا اور قبول کرے گا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس رات کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، بلکہ اس رات خوب آپ نے اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے، اور اس عبادت کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ 3 دعائیں بھی ضرور پڑھنی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ دوستو، ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے گناہوں کو بخشوانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو رو رو کر منا لیں اور اپنی حاجات اللہ رب العزت سے پوری کروا لیں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ بڑی مبارک رات ہے۔ اس رات آپ نے خوب عبادت کرنی ہے، آپ نے نوافل پڑھنے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، اور ان ذکر و اذکار کے ساتھ ساتھ آپ وظائف بھی پڑھیں۔ اس رات کی کوئی محسوس عبادت تو نہیں، آپ جتنی عبادت کرنی چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے جو بزرگان دین نے بتایا۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز نوافل ادا کرنے ہیں۔ کم از کم 2 رکعت نماز نوافل ادا کریں، زیادہ سے زیادہ جتنے آپ پڑھ سکتے ہیں نوافل آپ پڑھیں، لیکن 2 رکعت نماز نوافل آپ نے اس طریقے سے ادا کرنے ہیں کہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، ہاتھ صلی واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طریقے سے آپ نے ان نوافل کی نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں آپ نے یہ 3 دعائیں پڑھنی ہیں۔ لیکن ایک اور بات میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ نوافل ادا نہیں کر سکتے تو آپ صرف یہ 3 دعائیں ہی پڑھ لیں۔ ان میں سب سے پہلی دعا یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ دعا کو دوبارہ سن لیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس میں 2 طرح کی دعائیں آ گئی۔ ایک دعا میں تو اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور دوسری دعا میں اللہ رب العزت سے بندہ معافی مانگتا ہے۔ اب سبحان اللہ کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اتنی زیادہ فضیلت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر 7 زمین و آسمان کو اکٹھا کر کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں سبحان اللہ کے کلمات رکھ دیے جائیں، تو جس پلڑے میں یہ کلمات ہوں گے وہ پلڑا باری ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے استغفار کی بڑی فضیلت بیان کی گئی کہ استغفار کرنے والا اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کا ذکر فرشتوں میں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ فرشتوں دیکھو، میرا بندہ میرے آگے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، جبکہ اس نے مجھے دیکھا تک نہیں، اور یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرے گا، تو تم گواہ رہنا میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، کتنے مبارک کلمات ہیں، اور اگر یہی کلمات اس مبارک
رات میں پڑھے جائیں، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے جائیں، مکمل یقین کے ساتھ پڑھے جائیں تو یقیناً یہ کلمات آپ کو ضرور فائدہ دیں گے۔ تو آپ نے ایک تسبیح اس دعا کی پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ تسبیح کے ہر دانے پر پڑھنا چاہیں تو تسبیح کے ہر دانے پر پڑھ لیں، ہاتھ کے پوڑوں پر پڑھنا چاہیں تو ہاتھ کے پوڑوں پر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری دعا، یہ ایسی مبارک دعا ہے، ایسے مبارک کلمات ہیں جنہیں ہم آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، دعائے یونس بھی کہتے ہیں، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ دعا تیر بہدف ہے، یعنی کہ اسی وقت قبول ہونے والی دعا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں مچھلی کے پیٹ میں تھا، جب مچھلی سمندر کی تہ میں جاتی تو میں نے سمندر کی کنکریوں کو پڑھتے ہوئے سنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو میں نے بھی ان کلمات کو ورد زبان بنا لیا، میں نے بھی ان کلمات کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فوراً میری دعا کو قبول و منظور فرمایا اور مجھے مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی۔ کتنی مبارک دعا ہے میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ تو آپ نے جو دوسری دعا پڑھنی ہے وہ یہی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کی بھی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے یہ دعا بھی پڑھنی ہے۔ تیسری دعا، تیسرے کلمات جو آپ نے پڑھنے ہیں، یہ بھی کلمات بڑے ہی مبارک ہیں اور بڑے ہی طاقتور کلمات ہیں۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب بندہ کہتا ہے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے تو یقین جانے کہ اللہ رب العزت کو اپنے بندے پر بڑا پیار آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹاتا۔ اللہ تعالیٰ فوراً اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے اس دعا کو بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ اس دعا کی بھی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس طریقے سے آپ نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، لیکن یاد رہے کہ ان تینوں دعاؤں کے اول اور آخر آپ نے کم از کم ایک مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے۔ جب آپ یہ تینوں دعائیں پڑھ لیں پھر آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کا واسطہ دے کر، پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر، اہل بیت کا واسطہ دے کر، صحابہ کرام کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ یقین جانے آپ کی دعا ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی اور اللہ رب العزت آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیں گے۔ آپ جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ اس مبارک رات میں آپ کا وہ مقصد ضرور پورا ہو جائے گا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس موقع کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا، اس موقع سے آپ نے ضرور فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک رات مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو خوب خشوع خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ 3 دعائیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔